ہزاروں ظلم ہو مظلوم پر تو چپ رہے دنیا، ہزاروں ظلم ہو مظلوم پر تو چپ رہے دنیا، اگر مظلوم کچھ بولے تو دہشت گرد کہتی ہے۔ محترم سامعین کرام، آنکھیں اشک بار ہیں، جگر چھلنی ہے، اپنے غم کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، ایک دو زخم نہیں سارا جگر ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ حضرات، اس وقت ارض مقدس فلسطین میں انبیاء علیہم السلام کے مسکن و مرقد میں جو قیامت خیز منظر ہے، دہشت گرد اسرائیل اور اس کے ہم نوا امریکہ کی طرف سے ظلم و بربریت اور سفاکیت کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور پھر سے عمر فاروق اور صلاح الدین ایوبی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور زبان سے بے ساختہ نکل پڑتا ہے کہ فلسطین پھر سے کسی صلاح الدین ایوبی کی انتظار میں۔ لیکن ہم داد دیتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کے عزم و حوصلے کی، وہاں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزم جوامردی کی، وہاں کے بچوں اور جوانوں کے شوق شہادت کی، کہ ساری دنیا ایک طرف اور نہتے فلسطینی عوام ایک طرف، لیکن ان دہشت گردوں کے بموں، میزائلوں، ٹینکوں اور گولیوں سے ان مسلمانوں کے عزم و حوصلے میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ ان کا عزم اب بھی جوان اور حوصلے بلند ہیں، اور دلوں میں شہادت کا شوق موجزن ہے۔ وہ ارض فلسطین کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ بیت المقدس کی حرمت کو بچانے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں، وہ القدس کو شیطانی پنجوں سے چھڑانے کے لیے بندوقوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا صرف غموں کا اظہار کرنے سے ان کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا صرف افسوس کر لینے سے اور دعائیں کر لینے سے فلسطینی بچوں کے خون کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے نہیں پوچھے گا؟ اس بارے میں ہم سے سوالات نہیں کیے جائیں گے؟ ہم یوں ہی بچتے بچاتے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ اس سے وہ سوالات ہیں میرے بھائیوں جو سوچنے کی ہیں کہ آخر ہم کیا کر سکتے ہیں، آخر ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حشر و نشر کی جگہ ہے، وہاں پر جایا کرو، وہاں پر ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی نہ جا سکے تو وہ کیا کرے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نہ جا سکے تو وہاں کے چراغ کے لیے تیل بھیج دے، اس لیے کہ جو کوئی بیت المقدس کے لیے کوئی ہدیہ بھیجے گا گویا کہ اس نے وہاں نماز ادا کر لی۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بس میں جو بھی ہے ہم وہ کریں بیت المقدس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے تعاون کے لیے، اس کی حرمت کو پامال ہونے سے روکنے کے لیے۔ بھائیوں، فی الوقت ہم 2 طرح سے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعائیں کریں، گڑ گڑا کر روئیں، مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح آپ نے جنگ بدر میں 313 کو ہزاروں پر غالب کر دیا، جس طرح آپ نے فاتحین عظام کو اپنے سے دگنا لشکروں پر 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ غالب کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی عوام کو ظالموں پر، دہشت گردوں پر، سفاکوں پر غالب کر دے، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ یہ دعائیں ہم کر سکتے ہیں، اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کریں۔ سننے میں بہت معمولی لگتا ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ ایک بوتل کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کریں گے، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک غیرت مند انسان ہونے کے ناطے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ورنہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ نہیں دکھا پائیں گے۔ قیامت کے دن یہی شہید ہونے والے معصوم بچے ہمارا گریبان پکڑ لیں گے اور پوچھیں گے کہ جس سرزمین کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا نقصان برداشت کر لیا، اس سرزمین کی حفاظت کے لیے تم چند پیسوں کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ وہ معصوم بچے ہم سے پوچھیں گے۔ ان تمام ظلم و ستم کے باوجود،
ان تمام سفاکیت کے باوجود اگر ہم ان کے اشیاء خریدتے ہیں اور ان کے اشیاء بیچتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم فلسطینی عوام کے خون بیچ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے اشیاء کو پیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کا خون پی رہے ہیں، ہم نے ان کے خون کا سودا کیا ہے۔ اگر ہمارے اندر غیرت ہے، ہمارے اندر کچھ حمیت ہے، تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں تاکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھا سکیں۔ یہ جو اشیاء آپ کو اسکرین پر دکھ رہے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جن چیزوں کے نام، جن پروڈکٹس کے نام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسرائیلی کمپنی کے بنے ہوئے ہیں۔ آپ ان کا مکمل بائیکاٹ کریں، آپ کے اندر، آپ کے بس میں جو ہے وہ کریں، تاکہ قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے تو آپ یہ جواب دے سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بہت دور تھے لیکن ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم کر رہے تھے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے اسے نظر انداز کر دیا، تو خدا کی قسم روز حشر میں ہم لاکھوں کروڑوں نماز لے کر حاضر ہو جائیں، ہم حاجی نمازی ہوں، روزوں کا انبار ہو، لیکن ہم نے اپنے تئیں فلسطینی عوام کی مدد نہیں کی، کوشش نہیں کی، جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا نہیں کیا، ان کمپنیز کا بائیکاٹ نہیں کیا، ان اشیاء کا بائیکاٹ نہیں کیا، میکڈونلڈ ہے، KFC ہے اور اس طرح دیگر کمپنیاں ہیں، اس کا بائیکاٹ نہیں کیا، تو قیامت کے دن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا، فلسطینی عوام کو بھی منہ نہیں دکھا پائیں گے۔ معصوم بچے، فرشتہ صفت بچے ہمارا گریبان پکڑ لیں گے اور ہمیں پل صراط سے گزرنے نہیں دیں گے۔ اس لیے بے ہوش میں آئیے، اپنے آپ کو اپنی غیرت مندی کا ثبوت دیجئے اور اپنی خواہشات کو دبائیے۔ افسوس کی بات یہ ہے، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو غربا ہیں، ان کو میکڈونلڈ اور KFC کا پتہ نہیں ہے، لیکن جن کو ان سب کا پتہ ہے ان کو القدس کا پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، القدس کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، انبیاء علیہم السلام کا مسکن و مرقد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انبیاء کی امامت کی ہے۔ تیسری سب سے مقدس سرزمین ہے، تیسری سب سے مقدس مسجد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 جگہوں کے لیے سفر کیا کرو، مسجد حرام کے لیے، مسجد نبوی کے لیے اور مسجد اقصیٰ کے لیے۔ ان کی بڑی فضیلت ہے، اس کی حفاظت صرف فلسطینی عوام کی نہیں بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر مسلمان اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے ہیں اور یوں ہی تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف بیان بازی کرتے رہتے ہیں، تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے سوال کرے گا، ہم سب پوچھے جائیں گے۔ اس لیے سنجیدہ ہوئیے، اس کو ہلکے میں نہ لیجئے اور اس کو سن کر یوں ہی ٹال مت دیجئے۔ یہ فلسطینی عوام کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ کوئی پولیٹیکل یا سیاسی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مذہبی اور دینی مسئلہ ہے۔ یہ مسجد کی حفاظت کا مسئلہ ہے، یہ بیت المقدس کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے غیرت مندی کا ثبوت نہیں دیا تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہیں، تو اس حدیث کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ بیدار ہوئیے، جاگیے، اپنی خواہشات کو دبائیے اور ان تمام اشیاء کا بائیکاٹ کیجئے تاکہ اللہ کے سامنے ہم منہ دکھا سکیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم اپنا منہ دکھا سکیں، فلسطینی عوام اور فلسطینی بچے جو شہید ہوئے ہیں ان کو ہم منہ دکھا سکیں اور سرخرو ہو سکیں، اور اللہ کو ہم کہہ سکیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کیا۔